دنیا تانے تانے کے لیے محتاج ہو جائے۔ اب آئیے میں اس نعتیہ محفل میں ایک خطاب فرمانے کے لیے، ایک مختصر کی تقریر فرمانے کے لیے ڈاکٹر سکن دیتا ہوں حافظ و قاری انصار رضا صاحب کو کی دعائیں اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے باہر سے بلائے ہوئے علماء کرام، شورائے ذوی الاحترام جو ہے اپنی بستی میں تشریف لا چکے ہیں۔ بس ہم لوگ اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ جو ابھی تک اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہیں یا ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے فوراً جو ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروگرام میں تشریف لائیں اور علماء کرام کے نورانی بیانات کو سن کر اور شورائے اسلام سے نعت و منقبت کو سن کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ کریں۔ حضرات محترم، میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ کے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی مصیبتیں جو ہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ ہر انسان اس دنیا کے اندر پریشان نظر آتا ہے، ہر طرف پریشانی کا عالم ہے۔ کسی کو بخار ہے تو کسی کو جاڑا ہے، کسی کو ڈینگو بنا ہے تو کسی کو ٹائیفائڈ بنا ہے، یہاں تک کہ جسے بخار نہیں ہے لیکن اگر وہ اس سے بھی پوچھا جائے تو اس کی زندگانی کے اندر ہر کوئی جو ہے پریشان نظر آتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی کے عالم میں گھرا ہوا ہے۔ حضرات محترم، ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے اوپر جو ہے یہ پریشانیاں آتی کیوں، ہم کیوں پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں، ہم کیوں جو ہے ہر طرف سے مصیبت زدہ ہیں، پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرات محترم، اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ حضرات محترم، اب ہم سوچیں، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ بے شک اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے، تو ہم جب پریشانی کے عالم میں ہوں، جب ہم پریشان ہوں، جب ہم بیماریاں ہمیں گھیرے ہوئے ہوں، تو اس وقت ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں اور سوچیں، غور و فکر کریں کہ ہمارے اوپر یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں۔ تو حضرات محترم، ہم اور آپ کے دلوں سے یہ صدا آتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جو ہے جب سے ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا ہے تب سے ہمیں پریشانیوں نے گھیر دیا۔ حضرات محترم، اگر انسان چاہتا ہے، ہم محفل میلاد پاک کا انعقاد کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی برکت سے ہماری بستی سے پریشانیاں دور ہو جائیں، اللہ اور اس کے رزق جو ہے رسول کے ذکر سے جو ہے ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ حضرات محترم، سوچیں، غور و فکر کریں کہ جب ایک دن کی میلاد سے ہم ایک دن اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چند لوگ جو ہے بیٹھ
کرتے ہیں, کچھ علماء کرام کو بلایا جاتا ہے, وہ آ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سناتے ہیں, سنا کر چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت جو ہے انہی محفلوں کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. سوچیں, غور و فکر کریں کہ جب ایک دن کی محفل کے عوض جو ہے اللہ رب العزت جو ہے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے, مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے, اگر ہم ساری زندگی اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں گے, اللہ کی تسبیحوں تحلیل بیان کریں گے, اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے, تو حضرات محترم اللہ رب العزت ہمارے اوپر سے تمام پریشانیوں کو دور فرما لے گا. اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے حضرات محترم فرمایا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اے میرے بندو, اے میرے محبوب کے امتیوں, تم مجھے یاد کرو, تم میری تسبیحوں کا تحلیل بیان کرو, تم میری بارگاہ میں آ کر جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرو, اپنے گناہوں سے توبہ کر کے میری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاؤ, سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صداؤں کو بلند کرو. جب تم میرے گھر کے اندر جو ہے آ کر مجھ کو یاد کرو گے تو حضرات محترم رب فرماتا ہے کہ میں تمہاری تمام پریشانیوں کو دور فرما دوں گا, تمام مصیبتوں کو دور فرما دوں گا. حضرات محترم, ہماری پریشانیوں کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم جو ہے ضرورت پڑی, جب وقت پڑا تو اللہ کو یاد کر لیا, جب صحیح و سلامت ہے ہمیں اللہ کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے, ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کا وقت نہیں ہے. ساری پریشانیوں کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے ذکر کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور حضرات محترم علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ 5 وقت جا کر جو ہے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے, نماز فجر و ظہر کو ادا کرے, عصر و مغرب و عشاء کو ادا کرے. اللہ رب العزت جو ہے نمازوں کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا. حضرات محترم, ہمیں چاہیے کہ ہم اگر سوچتے ہیں کہ پریشانیوں سے چھٹکارا مل جائے, بیماریوں سے چھٹکارا مل جائے, تو ہمیں رب کے حکم پر جو ہے عمل کرنا پڑے گا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو ہے ارشادات پر عمل کرنا پڑے گا, طریقے مصطفیٰ کو اپنانا پڑے گا. جب ہم طریقے مصطفیٰ کو اپنائیں گے اللہ رب العزت ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا. حضرات محترم, شاعر کہتے ہیں کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی, اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو راہ مستقیم پر چلائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.